पाक अफगाज का अफगान तालिबान की बिला इस्तेमाल जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब। 19 पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। पाक फौज ने स्पिन बोलदक सेक्टर में अफगान तालिबान के अहम तरीन असमतुल्ला करार कैंप को दूसरी स्ट्राइक में मुकम्मल तबाह कर दिया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ये कैंप अफगान तालिबान के बड़े कैंप्स में से एक था जहां से पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयां की जाती थीं। बरीकोट बेस कैंप में भी मुकम्मल तबाह। अफगान तालिबान और छुपे खारजियों के भारी नुकसानात की इतलात। पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगान तालिबान का मनोजब्बा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह कर दिया। मनोजब्बा कैंप 2-3 को तबाह कर दिया गया। दर्जनों तालिबान जंगजू और खारजी हलाक। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में बाजोड़ के सामने अफगान तालिबान की करजई पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। मुतादिद अफगान तालिबान हलाक, कुछ हथियार छोड़कर भाग निकले। अफगान पोस्टों में आग और तबाही के मनाजिर। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान अबूरी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्तें की जा रही हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह अफगानिस्तान यू पिकट में فتح का वो बल तरावनी इंशाल्लाह बल فتح का वो तब रवान ده माशाल्लाह माशाल्लाह अफगानिस्तान वड़ गया। अल्लाह शाबाश मेरे शहरों शाबाश अल्लाह अकबर माशाल्लाह माशाल्लाह हला हला दादे तजने रुबड़न दाई सपुते दी माशाल्लाह रकटी जानान रोका। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर पर 19 अफगान तालिबान की पोस्टों पर कब्जा कर लिया। सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया गया। तोपसर पोस्ट पर कब्जे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इन चौकियों से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे थे। पाक फौज ने अफगान तालिबान की मुतादिद बॉर्डर पोस्टें तबाह कर दी। सिक्योरिटी जराये ने बताया अफगान तालिबान ने अंगूर अड्डा, बाजवड़, कुरम, दीर, चित्राल और बलूचिस्तान के सरहदी इलाके बाराम शाह पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाकिस्तानी अफवाज की कामयाब स्ट्राइक से अफगान तालिबान का दौरानी कैंप भी तबाह। 50 तालिबान फौजियों की हलाकत की इत्तला। पाक फौज की मौसर कार्रवाई से अफगान खरचर फोर्ट मुकम्मल तबाह। खरचर फोर्ट फितनल खवारिज का मरकज था। पाकिस्तानी फोर्सेज ने अफगान जंडुसर पोस्ट भी तबाह कर दी। जिला कुरम में पाक अफगान बॉर्डर पर एक और अफगान पोस्ट तबाह। अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी फोर्सेज खरलाची सेक्टर में अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बना रही हैं। पाक फौज ने अफगान दौरान मिला और तुर्कमानजई कैंप्स भी तबाह कर दिए। किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्ट लियोबंद मुकम्मल तबाह। बाजोड़ के सामने करजई पोस्ट भी तबाह। कुरम के सामने शिपोला किला पोस्ट भी मुकम्मल तबाह कर दी गई। सदर और वजीर आजम की अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी की शदीद मुजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा फितना खवारिज और फितना हिंदुस्तान खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करे। पाकिस्तान अपनी कौमी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा फील्ड मार्शल की बेबाक क़यादत में पाक फौज ने अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। पाक अफवाज की पेशा वाराना महारत पर फख्र है। पाक फौज ने अफगानिस्तान की मुतादिद पोस्ट को तबाह करके इनको पसपाई पर मजबूर किया। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग और हमले संगीन इश्तियाल अंगेजी हैं। पाकिस्तान का जवाबी ऑपरेशन अफगान तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेअसर करने के लिए है। हमारा जवाब अमन पसंद अफगानी शहरी आबादी को हदफ नहीं बना रहा। नायब वजीर आजम इसाक डार का कहना था दिफाई कार्रवाइयों में शहरी जानी नुकसान से बचने के लिए इंतहाई एहतियात बरत रहे हैं। तवक्को करते हैं अबूरी अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ ठोस और फौरी इक़दामात करेगी। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के दिफा के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात करेगा। मखिया दी फौज सर विलोड़ू और उस हम दी खपल पाकिस्तान फौज सर विलोड़ू और दी बन तो मखिया मुंग सबक हो इंशाल्लाह बिया बोता उस सबक खयू और दी फौज सर मिलकर दगो अफगानियों च कम दे नस्ल बे इंशाल्लाह तबको दगो तब इंशाल्लाह दस जवाब को च दग बिया पूरा जिंदगी हो सकी। कबाइली अवाम का अफगान तालिबान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान। कबाइली अवाम की जानिब से पश्तो में जारी ऑडियो पैगाम में कहा गया है अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के साथ खड़े हैं। वतन का दिफा हम पर फर्ज है और हम दिफा करना जानते हैं। हमने पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सिखाएंगे।
افغان مہمان بن کر آئیں گے تو سر پر بٹھائیں گے، حملہ آور بن کر آئیں گے تو جواب گولی سے دیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے شہریوں کا کہنا ہے عوام پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے، افغان طالبان نے جو حرکت کی ہے اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے۔ پاکستان فوج کومه کاروایی وکړه، هغوی نه چک پوسټونه ونیولو، هغه مو نه صرف فخر کوو بلکې پاکستان فوج سره مو ټول تورای قوم شانه بشانه ولاړ یو، مو یې اپریشیټ کوو، الحمدلله پاکستان زنده بیګا چې زموږ د پاکستان پاک فوج کوم جواب افغانستان له ورکړی دی ته وایو انشاءالله دا موږ ټول ملک ته خوستلی ده، زموږ انډیا ته هم خوستلی ده او دا داسې کمزوری ملک نه دی چې په موږ باندې به څوک راځي او داسې حملې به کوي انشاءالله. کوم دی نو ډېر غلط کار کړی دی چې په پاکستان باندې حمله کړې ده. دوی نه دي پکار چې د بل یو ملک چې کوم دی نو د پاکستان د دشمن ملک برګړتیا وکړي. سوات اور باجوڑ کے عوام کی جانب سے پاک فوج کی جوابی کارروائی کا خیر مقدم۔ شہری کہتے ہیں پاکستانی افواج پر فخر ہے جنہوں نے افغان طالبان کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ہماری افواج اپنی دھرتی کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اکزئی کے قبائلی عمائدین نے افغانستان سے دراندازی کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا۔ عمائدین کا کہنا ہے وطن کا دفاع ہر شہری پر فرض ہے، اس کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ بلوچستان کے غیور قبائل کا بھی پاک فوج سے اظہار یکجہتی، ورابجہ اور دلبدین کے عوام کا بارڈر پر جانے کے لیے اصرار۔ دہشت گردوں اور افغان حکومت کا گٹھ جوڑ ہے، افغانستان کی سرزمین سے دہشت گرد پاکستان آتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا افغانستان کو متعدد بار بتایا گیا مگر کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ بھارت براستہ افغانستان پراکسی وار چاہ رہا ہے جس میں اسے شکست ہوگی۔ افغان سرزمین سے ہونے والے دہشت گرد حملوں کا بھرپور جواب دیتے رہیں گے۔ افغان مہاجرین کو اپنے ملک واپس جانا چاہیے۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ آج ہم نے چھپے ہوئے دشمن کو ٹھکانے لگایا اور منہ توڑ جواب دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پاک فوج نے دشمن کی متعدد پناہ گاہوں کو نیست و نابود کر دیا۔ پاکستانی قوم کو اپنی مسلح افواج کی بہادری پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نون لیگ کے سربراہ نواز شریف سے ملاقات، پاک افغان کشیدگی اور ملک کی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم نے نواز شریف کو حالیہ حکومتی اقدامات پر بریفنگ دی۔ نواز شریف نے قومی معاملات پر رہنمائی فراہم کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملکی استحکام اور عوامی ریلیف کے عزم کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی کے وفد کی جنید اکبر کی قیادت میں ANP کے مرکز باچا خان سیکریٹریٹ آمد۔ جنید اکبر نے کہا پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں عددی اکثریت حاصل ہے، چاہتے ہیں سہیل آفریدی کو بلا مقابلہ منتخب کریں۔ ANP رہنما میاں افتخار حسین نے کہا کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا انتخاب کل ہوگا۔ ذرائع کے مطابق JUI لطف الرحمان اور نون لیگ کے ڈاکٹر عباد اللہ بھی نامزدگیاں جمع کرانے والوں میں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی نے سہیل آفریدی کو وزارت اعلیٰ کے لیے نامزد کر رکھا ہے۔ اپوزیشن چیمبر میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، اپوزیشن لیڈر لطف الرحمان اور دیگر کی ملاقات ہوئی تھی۔ سندھ حکومت نے ایک ماہ کے لیے صوبے میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ احتجاج، دھرنے اور جلسے جلوسوں پر پابندی عائد، خلاف ورزی پر پولیس کو کارروائی کی ہدایت۔ فیصلہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ سیکریٹری داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ لاہور سے ملتان، اسلام آباد اور سیالکوٹ موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ راستے بند ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ مارچ کی وجہ سے GT روڈ ٹریفک کے لیے بند ہے۔ مرید کے شہر کے اندر مقامی لوگوں کی آمد و رفت جاری، مارکیٹیں مکمل طور پر بند ہیں۔ لاہور سے مرید کے روڈ ٹریفک کے لیے کھلا ہے۔ مرید کے سے اگلی منزل سادھوکی کے مقام پر کنٹینر لگا کر GT روڈ کا راستہ بند کیا گیا ہے۔ اسلام آباد راولپنڈی میں میٹرو بس سروس تیسرے روز بھی بند ہے۔
غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینیوں کی شمالی غزہ واپسی کا سلسلہ جاری. غزہ میں جنگ بندی پر مختلف ملکوں میں جشن, سیز فائر کی حمایت میں لندن میں ریلیاں. جرمنی میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر نکل کر معاہدے کا خیر مقدم کیا. تل ابیب میں ہزاروں افراد نے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے جشن منایا. امریکی صدر آج اسرائیل جائیں گے, اسرائیلی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے. غزہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ 200 امریکی فوجی اسرائیل پہنچ گئے. امریکی حکام کے مطابق فوجی قطر, مصر اور ترکی کے فوجیوں سے تعاون کریں گے. سربراہ امریکی سینٹ کام ایڈمرل بریٹ کوپر کا اسرائیلی فورسز کے ہمراہ غزہ کا دورہ, کہا غزہ میں کوئی امریکی فوجی داخل نہیں ہوگا. غزہ جنگ کے خاتمے کے لیے مصر میں عالمی سربراہی اجلاس کل ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, یو این سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس سمیت 20 سے زائد ملکوں کے رہنما شرکت کریں گے. حماس اجلاس میں شریک نہیں ہوگی. حماس کا کہنا ہے اجلاس سے پہلے یرغمالیوں کو چھوڑ دیں گے. اگر ان منصوبہ ناکام اور جنگ دوبارہ شروع ہوئی تو بھرپور مزاحمت کریں گے. جرمنی کا جرائم پیشہ سرگرمیوں پر افغانوں کی ملک بدری کے اقدام میں تیزی کا فیصلہ. جرمن وزیر داخلہ کا کہنا ہے جرائم میں ملوث افغانوں کی ملک بدری سے متعلق کابل سے بات ہوئی ہے. جرمن حکومت نہ صرف چارٹر بلکہ کمرشل پروازیں بھی چلانا چاہتی ہے. سعودی سرمایہ کاری کے ساتھ ایم او یو پر دستخط کی پروقار تقریب. مریم نواز اور شہزادہ منصور بن محمد سعد کی موجودگی میں ایم او یو پر دستخط کیے گئے. مریم نواز نے کہا پنجاب حکومت سعودی سرمایہ کاروں کو مکمل سہولتیں فراہم کرے گی. پنجاب کو انڈسٹریل ہب بنانا چاہتے ہیں. سعودی وفد نے مریم نواز کے معاشی ویژن پر اطمینان کا اظہار کیا. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا اپر چترال کا دورہ. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے بونی میں ورچوئل عدالت کا افتتاح کیا. کہا ٹیکنالوجی کی مدد سے عدالتی نظام میں شفافیت اور سائلین کی سہولت کے لیے پرعزم ہے. مصر کے شہر شرم الشیخ میں کار حادثہ. قطری امیر دیوان کے 3 عہدیدار جاں بحق, 2 افراد زخمی. سعودی عرب اور کویت کا کار حادثے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار. پاکستان کی جنوبی افریقہ کے خلاف پہلی اننگز میں بیٹنگ جاری. شان مسعود اور امام الحق کی دوسری وکٹ کے لیے 161 رنز کی شراکت. امام الحق 13 دے, شان مسعود 76 رنز بنا کر آؤٹ. عبداللہ شفیق 2, سعود شکیب بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹے. سیریز کے تمام مقابلے دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. اور آئی سی سی ویمنز ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن آسٹریلیا اور بھارت مد مقابل. آسٹریلیا نے اب تک 3 میں سے 2 میچز جیتے اور 1 بارش کی نظر ہوا. بھارت نے 2 میچز جیتے, 1 میں شکست ہوئی.